5ਵੀं حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2001. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے، اور سیدہ عائشہ نے یعنی وہ پردے میں بات کی، یعنی میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طلوع فجر اس حال میں کرتے کہ آپ جنوبی ہوتے، یعنی آپ پر غسل فرض ہوتا. اب احتلام والا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ کریٹیکل ہے، وہ تو انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق کی وجہ سے یعنی پری پلانڈ، آپ کو پتہ بھی ہوتا کہ میرے پہ غسل فرض ہے، آپ رات کو غسل کر کے نہ سوتے بلکہ اسی طریقے سے سو جاتے، اور صبح اس حالت میں اٹھتے کہ آپ جنوبی ہوتے اور ختم سحری بھی ہو چکا ہوتا، یعنی طلوع فجر بھی، یعنی آپ نے سحری بھی نہیں کی ہے اور غسل بھی نہیں اتارا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں روزہ رکھ لیا کرتے. یعنی روزہ رکھنے کے لیے جنوبی شخص کا غسل اتارنا ضروری نہیں ہے، بغیر غسل اتارے بھی وہ سحری کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے، فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل کر لے، یا اگر فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد اٹھائے تو 8 پیرا روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو بعد میں غسل اتار لے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں ہوا. اور یہ بڑی ڈیٹیل حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہو جب تک غسل نہیں اتارے گا وہ شخص روزہ نہیں رکھ سکتا. تو اس کے جواب میں ام عائشہ نے جب یہ حدیث سنائی تو سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے فتوے سے رجوع کیا. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 30 سال تک بعد میں بھی یہ غلط فتویٰ دیا کرتے تھے، اور جب سیدہ عائشہ سے ان کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے رجوع کیا. تو اگر امام ابو ہریرہ سے کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے جو سب سے بڑے محدث ہیں تو امام حنیفہ سے بھی کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے. کہتے ہیں امام حنیفہ کو کیوں غلطی لگی؟ بھائی حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں ان تک حدیث نہیں پہنچی، وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہو وہ بغیر غسل اتارے روزہ نہیں رکھ سکتا. تو اور کسی کو غلطی کیا نہیں لگ سکتی؟ بڑے سے بڑے شخص کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. اور امام مالک کا جو قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس صاحب قبر کے علاوہ کوئی روئے عرض پہ ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے ان کی ہر بات مقبول ہے، کوئی مردود نہیں. اور پھر فرمایا کرتے ہیں ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اختلاف نہ کیا جا سکے، ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.